اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے انتہائی محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب اور اس کورس کی کہ ہم آپ کو کہتے ہیں قرآن دوست احباب، تو یعنی قرآن سے محبت کرنے والے لوگ، اور یہ بھی حدیث میں خوبصورت واقعے کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ ٹرم استعمال کرتا ہوں۔ تو آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وعلیکم السلام ورحمۃ خوش اللہ آمدید وعلیکم السلام اور ورحمۃ اللہ مبارکباد وبرکاتہ۔ کہ آپ بہت تیزی سے انشاءاللہ اللہ کے کلام کو سیکھتے ہوئے آج سبق نمبر 3 آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اور ہم پہلے حصے میں انشاءاللہ آج جب پڑھیں گے تو 3000 سے زائد قرآن میں آنے والے الفاظ کا معنی جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آئیے ذرا یہ خوبصورت آیہ مبارکہ کو سماعت فرمائیے۔ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ حالا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ قرآن کیا جو قرآن پر غور نہ کرے اس کے دلوں پر قفل پڑا ہے، تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہمارے دلوں پر ایسے قفل اور تالے نہ پڑے ہوں، اور ہم انشاءاللہ ویسے بھی اللہ کے فضل سے آپ وہ سب لوگ ہیں جنہیں اللہ نے چنا ہے اور جنہوں نے ارادہ کیا ہے کہ وہ دلوں کے تالوں کو کھولتے ہوئے قرآن کو سیکھیں گے۔ آج سورہ فاتحہ کی 2 اور آیات انشاءاللہ ہم ان کا ترجمہ کریں گے۔ گرامر میں ہم ضمائر پڑھ رہے ہیں۔ ضمائر بھی اسم ہی ہوتے ہیں، ابھی اسم پڑھا تھا نا آپ نے کل، تو جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا ناؤن اور پروناؤنس، تو اسی طرح انگلش یہاں بھی عربی میں بھی کچھ ایسی ہی سچویشن ہے، اور ان کو ہم ضمائر کہتے ہیں۔ اور آج اس میں ہم ضمائر کا پوزیسو کیس جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے ہوا، ہم، ابھی آپ آج دوہرا بھی رہے تھے۔ آج کا نقطہ تعلیم بھی دماغ کے حوالے سے ہے کہ سیکھنے کے لیے کیسے اس کو استعمال میں لایا جائے۔ یوں ہم 6 نئے الفاظ، آج نئے 6 الفاظ وہ اپنے ذخیرہ الفاظ میں شامل کریں گے جو قرآن میں 3451 بار ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ہے نا مبارکباد کی بات؟ 1 گھنٹے کے لیے آپ بیٹھیں گے، قرآن میں آنے والے 3451 الفاظ کا ترجمہ سیکھ جائیں گے۔ اب 1 گھنٹے کی انویسٹمنٹ سے اتنا بڑا فائدہ اور کسی چیز میں نہیں آپ کو مل سکتا۔ لہٰذا موبائل بند، ٹی وی بند، پیچھے شور ختم، پوری توجہ اس نہیں آتی۔ گھر کے کسی ایسے کونے میں بیٹھیے جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اور اگر گھر والے بھی ساتھ بیٹھ کے سیکھیں تو پھر تو کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم اپنی میں چیٹ باکس پہ اس لیے فوکس نہیں کر رہا کہ وہاں ہمارے ایکٹیویٹی ہیں، وہ الحمدللہ آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ تو آج کے سبق جب ہم سبق نمبر 3 پڑھ لیں گے تو ہم 33 الفاظ جان چکے ہوں گے، اور یہ 33 الفاظ قرآن میں کتنی بار آئے ہیں؟ 12,000 سے زائد بار۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس آج کی نشست میں صرف 3 لیسن پڑھ کے قرآن میں آنے والے 12,000 الفاظ کا ترجمہ خود سے کر پانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے سورہ فاتحہ کو سماعت فرماتے ہیں۔ جو آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، تعوذ پڑھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں تک والے کو آپ دہرائیں گے اپنے ذہن میں، جو کل پڑھا تھا، اس سے پہلے پڑھا تھا۔ جو نئی آیات ہیں اس میں اگر کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جو پہلے سے آپ کو آتی ہے تو الحمدللہ، ورنہ ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو اب آپ کی سننے کی باری ہے۔
تو آپ نے تعوذ اور باقی چیزیں پڑھی، تو چلیں چھوٹا سا آپ کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں، مجھے چیٹ باکس میں بتائیے۔ تو تعوذ کے حوالے سے میں سوالات پوچھ چکا ہوں پہلے، جو بسم اللہ میں پہلا ہی لفظ ہے اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ ماشاءاللہ، یہ محمد کیا نام تھا ان کا، گزر گیا، سے بالکل صحیح فرما رہے ہیں، 2 ٹکڑے ہوں گے۔ اور کیا کیا ہوں گے یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے۔ 3 کوئی کہہ رہا ہے، 3 نہیں ہے جی، 2 ٹکڑے ہوں گے، اور وہ کیا ہوں گے؟ بی اور اسم، ٹھیک ہے؟ اور اسم کا معنی کس کو یاد ہے؟ جلدی سے بتا دیں۔ الحمدللہ، آپ سب کو یاد ہے اسم کا معنی نام۔ اور رحمان اور رحیم کے فرق کے لیے رحمان کے معنی میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ ماشاءاللہ، سسٹر سدرا کہہ رہی ہیں شدت، بالکل ٹھیک ہے۔ اور رحیم کے معنی میں کیا پایا جاتا ہے؟ مسلسل رحم کرنے والا۔ ماشاءاللہ، تسلسل پایا جاتا ہے۔ نکل سکتی اور الحمد الحمد کے ذرا دونوں معنی بتائیں چیٹ باکس میں۔ بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، کہ 2 معنی اس میں پائے جاتے ہیں، کیا؟ تمام تعریف اور شکر، ٹھیک ہے جی۔ اور للہ کے ٹکڑے لی اور اللہ اور رب کے بڑے خوبصورت معنی ہم نے پڑھے ہیں، اور عالمین جمع ہے عالم کی۔ تو آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اگلی آیہ مبارکہ جو آج ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے مالک یوم الدین، اور مالک ہے دن کا بدلے کے۔ اب ہم اس کو انشاءاللہ لفظ بہ لفظ پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ تو یہ مالک کھڑا زبر جو الف کے قائم مقام ہوتا ہے، تو اس کو اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اور اردو میں چونکہ مالک کا لفظ آپ سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے یاد رکھنے میں۔ تو مالک یوم الدین، مالک کا مطلب مالک، مالک ہم کہتے ہیں اونر، جو کوئی کسی چیز اس کی ملکیت میں ہو، تو وہ ہوتا ہے مالک، ٹھیک ہے جی۔ اور یوم کا معنی تو آپ سب کو آتا ہوگا، بتا سکتے ہیں؟ خود سے آتا ہے پہلے سے معنی کسی کو؟ یوم ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں، یومیہ اور یوم، بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے۔ یوم کا معنی ہے دن، جیسے ہم کہتے ہیں یوم عید، یوم آخرت، ہے نا؟ تو اسی طرح یوم دن، اور اس کی جمع بھی آپ کو یاد ہے یا نہیں؟ یوم ایام۔ اچھا، اب ذرا یہ بتائیں مجھے، دیکھتے ہیں یہ کون بتاتا ہے سب سے؟ آج کا جو سٹار اسٹوڈنٹ آف دا ڈے ہوگا نا، وہ جو یہ میرے سوال کا جواب دے گا، تو سمجھ لیں کہ وہ اس نے یہ چیلنج لیا اور اس کا جواب دیا۔ یہ بتائیں، یہ جو لفظ یوم آیا ہے، یوم، یہ اسم ہے، فعل ہے، یا حرف ہے؟ اسم ہے۔ اور یہ کس نے لکھا ہے سب سے پہلے؟ سب سے پہلے لکھا ہے یہ سسٹر صوبیہ لطیف نے، اور محمد عدنان بھی کہہ رہے ہیں، اور رامین زاہد اور جویریہ اعجاز، اور ماشاءاللہ پھر بہت سے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں، یہ خوبصورتی ہے کورس کی۔ ابھی ایک دن ہوئے آپ یہ بات جانے ہیں، آج آپ بتا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ بتائیں، اگر یوم پہ یہ 2 پیش نہیں بھی کبھی نظر آئے آپ کو، پھر بھی آپ کو پتہ ہے یہ اسم ہے، اس کو ذہن میں پکا کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو نشانی اب نہیں بھی ہوگی تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ کیا ہے، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ، تو کس قدر تیزی سے ہم چیزوں کو سیکھ رہے ہیں۔ اور اس کی جمع ایام، قرآن میں 400 سے زائد بار ہیں یہ یوم اور ایام، تو بس اس کو اچھا سا ذہن میں رکھ لیں، یوم ایام ایک دن، اور ایام زیادہ دن۔ اچھا جی، اگلا لفظ ہے الدین۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا معنی بتاؤں، ذرا اس کے بارے میں بتائیں، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے الدین؟ پھر ہماری سسٹر صوبیہ سب سے پہلے، اور ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے ہیں، اسم، ماشاءاللہ سارے بتا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ اسم ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ الف لام بھی لگا ہوا ہے تو خاص اسم ہے۔ تو اچھا، یہ جو الدین کا لفظ ہے نا، قرآن میں اس کے 2 معنی آئے ہیں، غور سے سنیں میری بات۔ ایک معنی ہوتا ہے بدلہ، بدلہ، ریزلٹ، ججمنٹ، آؤٹ پٹ، تو وہ بدلہ۔ اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں دین اسلام، نظام زندگی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟
تو اس وقت یہاں پر جو معنی اس کا استعمال ہو رہا ہے وہ ہے دین بدلہ. کون سا معنی آ رہا ہے؟ دین بدلہ والا معنی. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہاں جی، بدلہ تو یعنی رزلٹ یعنی آؤٹ پٹ اس معنی کے اندر. تو مجھے ذرا کوئی کنفرم کرے میری آواز کیسی آ رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رک کر آ رہی ہے. میرا خیال ہے ان کے اپنے اینڈ پہ ایشو ہوگا. جی سر ٹھیک آ رہی ہے بالکل. چلیں الحمدللہ. اوکے ٹھیک ہے جی. اصل میں جن کا نیٹ، آپ کا اپنا نیٹ جو ہوتا ہے نا، اس کے سگنل اگر ویک ہوتے ہیں تو پھر بھی آپ کو آواز ٹھیک نہیں آتی. تو آپ اگر بہتر جگہ پر ہوں، بہتر انٹرنیٹ ہو، بلکہ یہ کوشش کریں کہ قرآن کے لیے اگر آپ تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے اچھا لے لیں کوئی پیکج، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے اس اجر میں جائے گا کہ آپ قرآن سیکھنے کے لیے یہ کام کیا. تو مالکی یوم الدین، مالک ہے یوم دن کا. کس دن کا؟ جو بدلے کا دن. تو یہ ہیں یہ الفاظ. آئیے اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو دین کے دو معنی، ایک بدلہ یعنی اچھے کام کا اچھا، برے کام کا برا بدلہ، اور یہ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے جیسے کہ ہمارا دین اسلام. تو اب یہاں غور کیا کرنا ہے ہم نے؟ جب قیامت آئے گی تو صرف اللہ ہی سب کا مالک ہوگا اور اسی کی حکومت ہوگی اور وہی سب کے Yes. انصاف کرے گا. اللہ تو مالک آج بھی ہے ہر چیز کا، مگر ابھی آپ کے اور میرے پاس اختیار ہے. ابھی آپ کی چوائس ہے کہ آپ قرآن سیکھنے کے لیے اس کلاس میں بیٹھیں یا نہ بیٹھیں. اگر ابھی آپ کی چوائس ہے آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، نیکی کا کام کریں نہ کریں، بدی سے رکیں نہ رکیں. تو امتحان ابھی چل رہا ہے. پھر ایک دن آ جائے گا جیسے ایگزام کا فائنل رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے نا، پھر جب اناؤنس ہو رہا ہوتا ہے پھر کچھ نہیں ہو سکتا. پھر اس دن اسٹوڈنٹ کا اختیار ختم، ہم سب کا اختیار ختم ہو جائے گا. تو اس دن کی بات ہو رہی ہے اور وہ بڑا ہولناک دن ہے، یہ یاد رکھیے. اس دن کوئی بات نہیں کر سکے گا، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا سوائے جس کو اللہ اجازت دے. اور اس دن کی ہولناکی کا قرآن میں ذکر آیا ہے مختلف صورتوں کے اندر کہ اتنا بھیانک دن ہوگا. یہ جو آپ زندگی میں اپنے بچوں پر جان چھڑکتے ہیں نا، اور بچے والدین پر، اس دن کی ہولناکی کا اندازہ لگائیے کہ آپ اپنے بچوں سے بھی بھاگیں گے کہ بس میری جان بچ جائے. کس طرح اپنے ماں باپ سے بھاگیں گے، بہن بھائیوں سے بھاگیں گے جن کے لیے دنیا میں اپنی جان دینے کو آپ تیار ہوتے ہیں. آپ کو ان کی کوئی فکر نہیں ہوگی. فکر ہوگی تو کس کی؟ اپنی، کہ میں بچ جاؤں کسی طرح. یہ اس ہولناک دن کا ذکر ہوتا ہے. مالک یوم الدین، اللہ اس دن کا مالک ہے. تو ہمیں اللہ سے کیا اس دن کے لیے امید رکھنی چاہیے؟ اے اللہ تو اس دن ہم پر رحم فرمانا. اور ساتھ یہ ڈر بھی قائم کریں کہ اتنے ہولناک دن ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے وہاں سزا ملے اور مجھے کوئی برا بدلہ مل جائے میرے برے کاموں کا. تو اللہ سے امید اور خوف کے ساتھ اس دن کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ زندگی کا ہر کام جو ہے یوم آخرت کو سامنے لائیں اور پھر اس کے حساب سے کیجئے کہ اچھا میں یہ فلاں کی برائی کرنے لگی ہوں یا کرنے لگا ہوں تو روز آخرت کیا ہوگا اگر اس نے میرا گریبان پکڑ لیا، یہ میں کسی کو تکلیف دینے لگا ہوں، یہ میری وجہ سے کسی کو رنج پہنچے گا، کسی کی بیک بائٹنگ ہو رہی ہے، کسی کا مال چوری کیا جا رہا ہے، مال حرام کھایا جا رہا ہے. تو اس وقت اگر یہ رکھ لیا جائے سامنے اور یہ اپنی 7ویں عادت بنا لیجئے. کل ہم نے 6 عادتیں کل کے دن میں پڑھی تھیں، آج 7ویں، کہ جب بھی کچھ کرنے لگے سامنے رکھ لیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب اس کام کا مجھے اجر دیا جائے گا، بدلہ ملے گا. تو اے اللہ تو مجھ سے نیک کام کروانا، اچھے کام کروانا کہ اس دن میں خوشی خوشی اس کا بدلہ وصول کروں، نہ کہ مجھ پر غم کی کیفیت طاری ہو. لہٰذا میں اور آپ ابھی آج اسی وقت سے اس دن کی تیاری بھی شروع کر دیں اور اس کے لیے وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ مجھے اور آپ کو کسی کو نہیں پتا کہ اگلا لمحہ بھی مجھے میسر ہوگا یا نہیں ہوگا. تو مالکی یوم الدین ایک نظر پڑھ لیجئے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں.
چلیے اب آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے, عربک بھی پڑھیں گے. چلیں سب سے پہلے سب لوگ مل کے عربک پڑھیے. کیا ہے؟ مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. مالک یوم مالک یوم اور الدین. دہرائیے اور دہرائیے. مالک مالک یوم الدین. مالک ہے یوم مالک یوم یوم مالک یوم الدین. الحمدللہ ٹھیک ہو گیا جی. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. آئیے اس آیہ مبارکہ کو اب ہم لفظاً دیکھتے ہیں. ایاکا, تو پہلی سمجھنے والی بات جو ہے یہ ہے کہ یہ دو لفظ ہیں جو اکٹھے ملے ہوئے ہیں. تو آپ کو بتایا گیا تھا عربی میں دو اور دو سے زیادہ لفظ مل کر الفاظ بنتے ہیں. تو ہم نے الفاظ کی جوڑ توڑ بھی سیکھنی ہے, جس سے انشاءاللہ آپ بہت, یہ اتنا زبردست مہارت ہوگی, اسکل ہوگا, that you will be able to understand many words of Quran by just breaking them down. آپ الفاظ کو بریک ڈاؤن کریں گے, آپ کو معنی سمجھ آ جائے کرے گا اس کے کسی نہ کسی حصے کا. تو یہاں پر آیا ہے ایاکا. جو لفظ ہے نا, یہ ایمفیسس کے لیے آیا ہے. ایمفیسس یعنی ہائی لائٹ کرنے کے لیے, یعنی اس پر اور زیادہ زور دینے کے لیے. جبکہ لفظ ہے کا جو ہے نا, یہ آج انشاءاللہ ہم ضمائر ہی جب پڑھیں گے اس میں یہ کا بھی آئے گا. کا مطلب ہوتا ہے تمہاری, تیری. تو کا جو ہے نا یہ اکیلا نہیں آ سکتا تھا شروع میں, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کے ساتھ ایا کا سہارا ملا, اس کو ایا کا تکیہ ساتھ لگا, تو یہ بن گیا ایا کا. اس سے دو فائدے ہو گئے, اس کو سہارا بھی مل گیا اور سٹریس بھی مل گئی, اس پہ زور بھی آ گیا بات پر. تو ایاکا دو الفاظ ہیں, ذہن میں رکھنا ہے. مانا کا مطلب ہے تیری, اور ایا سے سٹریس بن گئی تیری ہی. ایاکا تیری ہی, ایاکا تیری ہی. اگلا لفظ ہے نعبودو, اور اردو میں عام استعمال ہوتا ہے لفظ عبادت. سسٹر بنیا, میں آپ اپنے موبائل کی کا وائس جو ہے یا جو اس بھی ڈیوائس پر ہے اس کو والیوم ہائی کیجئے, کیونکہ میری آواز تو کافی لاؤڈ ہے, اور میرے پاس جو اس وقت انسٹرومنٹس ہیں وہ یہ سسٹر جویری آپ کو بتا بھی رہی ہیں کہ آواز لاؤڈ آ جی. جزاک اللہ. اور یہ دیکھیں میرے ساتھ جو احباب بیٹھے ہیں ہمارے اپنے بھی, وہ بھی بتا رہے ہیں کہ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے الحمدللہ. تو بات کر رہے تھے نعبودو. تو اردو میں عام استعمال میں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ہم عبادت کا لفظ بولتے ہیں, ہم عابد کا لفظ بولتے ہیں, معبود اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اگر آپ غور کریں نا, اس کے جو الفاظ ہیں عین, با اور دال, وہ دیکھیں اس میں بھی آیا ہے نعبودو میں. اس سے ہم آپ ذہن میں رکھ لیں ہم عبادت کرتے ہیں, ہم عبادت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو یہ پتہ بھی چل جائے گا یہ کیا ہے اور کیسے بنا ہے. تو ہم عبادت کرتے ہیں نعبودو. ابھی یاد رکھنے کے لیے ہم نے عبادت, عابد, معبود, اس سے اس کو رکھنا ہے. اب عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج سب عبادت ہے. دعوت دینا اللہ کی طرف, دعوت اللہ, اچھی نصیحت کرنا, جہاد, اللہ کی راہ میں نکلنا, کوشش کرنا, علم حاصل کرنا. الحمدللہ یہ جو آپ اس وقت کر رہے ہیں اس کی تعریف بھی عبادت میں آ گئی, اور قرآن کا علم حاصل کرنا. اور یہ تو ایسا خوبصورت دین ہے, ہمارے دین میں کمانا بھی عبادت ہے. کمانا, کمائی کرنا, سوچیں کما کر اپنے گھر والوں کو اور اپنے لیے رزق لانا, یہ بھی عبادت ہے. صرف کیا کہ نیت اچھی ہو اور رزق حلال ہو. دوسروں کی خدمت کرنا عبادت,
تو اللہ نے देखें हमारे लिए कितने मौके दिए इबादत के, मगर सबसे पहले मेरे और आपके लिए जो पैगाम जहन में रखने वाला है नमाज। नमाज बहुत बड़ी इबादत है। सबसे पहले इसका सवाल होगा, जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन को ढा दिया। तो हम ये सारी इबादत करें इंतहाई नेक नियति के साथ, और खूबसूरती की बात जो दिल को खुश करने वाली है, आप रिस्क कमाइए, आप तालिब इल्म हैं, आप पढ़िए, आप घर के अंदर कोई ऐसी खातून है जो घर में खाना अच्छे नियत से खूबसूरती से बिस्मिल्लाह पढ़ के अच्छे तरीके से बनाइए, आप घर के मर्द हैं रिस्क हलाल लाइए, सब इबादत के जुमरे में आएगा। नियत के अल्लाह तेरी खातिर, तेरे इन बंदों की खिदमत के लिए, और नमाज को कायम कीजिए तो सारी इबादत। सो इया का नाबुदू, तेरी ही हम इबादत करते हैं। वाह, वाह का माना आपको किसी को याद है हमने क्या पढ़ा था पीछे? और शुरू में पढ़ा है वाह का माना, सबको याद है? ये कुछ लोगों को याद है? और ये लिख रहे हैं और, ये उर्दू वाला और, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सबको याद है और, ठीक है। तो अब ये लफ्ज में पक्का हो जाना चाहिए, और सैकड़ों बार कुरान में आपको नजर आएगा और, वाह और, इया का, फिर आ गया दोबारा इया, ये अगला जुमला था ना, वाह के बाद और, इया का, फिर वही स्ट्रेस है, उस वही माना है, कोई तब्दीली नहीं है। और तुझ ही से, और तुझ ही से, तो वाह और तुझ ही से क्या, या तेरी ही। तो ये देखें अक्सर अल्फाज के शुरू में वाह आएगा और फा आएगा। आपने पढ़ा था ना इशारों में, वाह हुआ, वाह हूं, उस वक्त भी वाह पढ़ा, वाह का माना और फा का माना पस। ये अब हम दोहरा भी रहे हैं साथ साथ इंशाल्लाह के पक्के हो जाएंगे जहन में, पक्के अल्लाह के फजल से। तो अगला लफ्ज है नस्ताइन। इसको अगर आपने याद रखना है ना, फिर एक दफा उर्दू की मदद लेते हैं। उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है इस्तेआनत, इआनत, औन, ताउन, मुआविन, ये सारे लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। आप आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं ना, किसी ने ताउन किया वो उसका मुआविन बना, तो मदद करनी यानी। तो इसी माना में यहाँ पे नस्ताइन, हम मदद चाहते हैं, हम मदद चाहते हैं। उर्दू का हमें ये फायदा है कि अरबी के बहुत से अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। आपको हैरत होगी, बल्कि इस कोर्स में आप देखेंगे अच्छा ये भी अरबी से आया है, ये भी अरबी से आया है। तो हम मदद चाहते हैं, तो यूं आप इसको ज़हन में रख लेंगे, इया का नाबुदू। अच्छा, जो रट्टे वाला तर्जमा अगर किसी ने पहले रटा हुआ है ना, वो प्लीज ज़हन से निकालना है, क्योंकि हमने इसको और जगहों पर भी अप्लाई करना है। तो इया का सर ये नाबुदू, ना नून जबर ना, ये हम के लिए आया है। सिस्टर ये देखिए आगे स्लाइड के ऊपर यही बात, ना जो आया है नाबुदू में, इसका माना हम, और फिर नस्ताइन के शुरू में भी आया है ना हम। तो अब ये ना का यहाँ पर इस्तेमाल जो है हम के माना भी आप जहन में रख लें। नाबुदू हम इबादत करते हैं, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। ठीक हो गया जी। तो यूं हमने इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन। तो आइए जरा कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया। अल्लाह ने फरमाया सूरह ज़ारियात के अंदर कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नो इंस को किस काम के लिए पैदा किया है, कि उन्हें इबादत के लिए, किसी और मकसद के लिए नहीं, सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। तो आप देखिए, आप और मैं, बाद को इंसान डर जाता है कि अल्लाह ने तो सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो इतने और जिंदगी के काम कर रहा हूँ। तो इसीलिए पिछली स्लाइड पर आपको बताया था, कोई जिंदगी का काम कर रहे हो, इबादत की नीयत कर लें, ए अल्लाह तेरी खातिर, तेरे बंदों की खिदमत, बाहर निकलें ए अल्लाह तेरे बंदों के लिए, रास्ते से पत्थर हटाएं ए अल्लाह तेरी वजह से, क्योंकि तूने हुक्म दिया तेरे बंदों को नुकसान ना पहुंचे, किसी की मदद करें, किसी से ताउन करें ए अल्लाह तेरी खातिर। तो इंशाल्लाह रिस्क कमाइए, जो भी कीजिए जिंदगी के अच्छे अच्छे काम, तो इंशाल्लाह इबादत में शुमार होंगे। तो हम ए अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, यानी जो काम हम जिंदगी का करते हैं ए अल्लाह वो सब तेरे ही लिए ही करते हैं। तो इबादत के माना अच्छे से जान जाएं। इबादत का माना होता है अल्लाह के हुक्म पर चलना, सिर्फ एक खास अंदाज में नमाज पढ़ लेना
یہ عبادت نہیں ہے. اصل میں نماز بھی ہم کیوں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا. روزہ رکھا اللہ نے حکم دیا, زکوٰۃ اللہ نے حکم دیا, حج اللہ نے حکم دیا, اللہ کے دین کی طرف بلانا اللہ نے کہا, علم حاصل کرو اللہ نے کہا, حلال کمائی کماؤ اللہ نے حکم دیا, دوسروں کی مدد کرو اللہ نے حکم دیا. تو سب عبادات میں. اور اس کی نافرمانی سے بچنا یہ بھی عبادت ہے. اس کی نافرمانی سے بچنا یعنی اگر آپ کوئی بہت بڑے بڑے کام نہیں کر رہے لیکن یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ یا اللہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس میں تیری حکم عدولی ہو, تیرا نافرمان بنوں, تو یہ بھی عبادت کے زمرہ میں آتا ہے. تو ہمارا عالم کیا ہے, میں اور آپ اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس نہیں بجھا سکتے. اگر اللہ نہ چاہے ایک سیکنڈ میں اس جسم میں سے جان نکل جائے اور میں یہ گلاس نہیں اٹھا سکتا. اور ہم نے دیکھا ایسے لوگ, اللہ رحم فرمائے, کہ جب اللہ ان کی قوت سلب کر لیتا ہے تو وہ جو خود کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے یوں پڑے ہوتے ہیں کہ ایک گلاس کیا اٹھانا ہے, اپنی آنکھ کی پتلی نہیں ہلا سکتے. تو جب انسان یہ کام نہیں کر سکتا اللہ کی مدد کے بغیر تو اس کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں اس کی مدد کے بغیر؟ تو اللہ کی عبادت کے لیے بھی اس کی مدد طلب کیجیے کہ اللہ ہمیں تیری عبادت کے لیے تیری مدد چاہیے اور ہم ایسی عبادت تیری کریں جو تجھے پسند آئے. تو یہاں سے خوبصورت عادت, ہر کام میں نیت عبادت کی, ہر کام میں نیت عبادت کی. لہذا اور انسان کو کیا فائدہ, انسان کے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ دو حصے ہیں, ایک ہمارا جسم ہے اور ایک اس میں روح ہے. تو جسم کو کھانا چاہیے, پانی چاہیے, اور روح کو کیا چاہیے, عبادت. تو یہ جو لوگ اس دور میں پریشان پھرتے ہیں نا, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ صحیح عبادت نہیں ہوتی لوگوں سے, اور صحیح طریقے سے آرام سے شوق سے محبت سے عبادت. بعض لوگ کہتے ہیں نمازیں بھی پڑھتا ہوں سکون نہیں ملتا, تو وہ اگر میری جیسی پڑھیں گے کمزور نمازیں, تیز تیز سو کر غافل دل کے ساتھ, نہیں, اچھی سی عبادت خوبصورتی سے, تو پھر سکون ملے گا. اور اگلی بات تھی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تو اس آیہ مبارکہ سے دو اچھی عادتیں ہم سیکھ رہے ہیں. ایک, ہر کام میں عبادت کی نیت. دوسری, ہر کام میں اللہ کی مدد طلب کرنا. زندگی کا کوئی کام ہو اللہ کی مدد طلب کیجیے, چھوٹا ہو بڑا ہو. اور میرا الحمدللہ ذاتی طور پہ آزمائی ہوئی بات ہے, بعض کا چھوٹا سا کام ہوتا ہے میں کہتا ہوں شرم نہیں آتی اللہ سے, پھر میں کہتا ہوں نہیں, اللہ تو ہر چیز دینے والا, اسی سے مانگ لو, اور اللہ عطا کرتا ہے. اور مانگا کیسا جائے, بہترین طریقہ وہ جو انبیاء کا طریقہ تھا. اور زندگی کے ہر معاملے کے لیے ہمیں انبیاء کی مثالیں سامنے ہیں. مشکل میں پڑ جائیں تو آپ کیا کہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. علم چاہیے, رب زدنی علما. بیمار ہو گئے, ربی انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین. تو ہر نبی نے بڑی خوبصورت دعائیں مانگی ہیں, انہی دعاؤں کو سیکھ لیجئے. اور وہ قرآن کے اندر ہے, وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوئی دعائیں کہ اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے. تو انشاءاللہ اس کو یاد کرتے جائیے, وہ بہترین طریقہ ہے اللہ سے مانگنے کا. تو انشاءاللہ آپ جب آگے بڑھیں گے تو ہم یہ دعائیں بھی اگلے کورس میں سیکھیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب آپ اس کو خود سے پڑھیے, جہاں ٹکڑے ہوتے ہیں وہ کیجئے, الفاظ کے معنی پر غور کیجئے, ایک ایک چیز دیکھیے. So I'll take a break here. پھر انشاءاللہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سسٹر فرمائیے. ایک بات پوچھ سکتے ہیں ابھی اس وقت میں؟ جی جی پوچھیے. اچھا کاشف صاحب, یہ جو ہمارا ہے نا سیدھے ہاتھ سے ہم اشارہ کرتے ہیں میل مذکر کا, ہوا ہم, یہ والا جو ہے, تو جب ہم اس کو بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یعنی وہ ایک, وہ بہت سے, وہ اس طرح. تو ہمیں یوں نہیں کہنا چاہیے کہ جیسے ہوا وہ ایک مرد, کیونکہ یہ سیدھے ہاتھ کے ساتھ ہے نا, وہ ایک مرد, وہ بہت سے مرد, تم ایک مرد, میں ایک مرد, تم بہت سارے مرد, ہم بہت سارے مرد. نہیں سسٹر, اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا, وہ انڈرسٹوڈ ہے. آپ نے کبھی اردو میں کہتے ہیں آپ, یا انگلش میں کہتے ہیں ہی مین,
یا وہ مرد وہی ہوتا جیسے ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے ایک ہماری عادت اس میں تو بن جاتی ہے، لیکن جیسے یہ محض نہ ہو جائے کہ یہ میل کے لیے ہے، یہ فیمیل آپ کے لیے ذرا نہیں غور ہے. سے میری بات سنیے نا. جی یہاں پر ہمیں لگنے سے زیادہ ہم نے زبان کے انداز کو سیکھنا ہے. ہوا کا لفظ ہی ایک عربی میں ایک مرد کے لیے، تو آپ کو یہ آہستہ آہستہ یاد ہو جانا چاہیے کہ جب آپ وہ کہہ رہے ہیں اور ہوا مسلم کہا ہے ہم نے، اور انشاءاللہ ابھی ایک دو لیسنز کے اندر جو ہے نا یہ کانسیپٹ اور کلیئر ہو جائے گا جب ہم مذکر کا مؤنث کا کانسیپٹ بھی تھوڑا پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک تو ہے. ہوا وہ، تو ہمیں پتہ ہے یہ وہ جو ہے. اب دیکھیں نا، ورنہ تو ہمیں پھر ساتھ یہ بھی لگانا چاہیے کہ وہ ایک مرد غائب، تو پھر تو بات ہاں ختم ہی جی نہیں ہوگی. وہ سب مرد غائب، آپ ایک صحیح مرد حاضر، تو مسئلہ بن جائے گا نا. تو یہ باتیں صحیح آپ خود سے ذہن میں رکھیں گے. ٹھیک ہے صحیح. جی. جی ایک آدھ سوال ہم اور لے سکتے ہیں. سسٹر نبیہہ عدنان فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو نستعین کے اوپر ٹوئیں ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کس کے اوپر؟ نستعین کے اوپر ٹوئیں ہیں نا، چھوٹا سا ٹوئیں بنا ہوا ہے. نستعین پہ تو بنا ہوا ہے. جی سر، اس کا میننگ کیا ہے، وہ کیوں ہے؟ نہیں وہ علامت وقف ہوگی اور تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے کوئی مطلب نہیں یعنی کہ اس کا. جی علامت وقف ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی سر، جی. علامت وقف ہے. تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ تجوید کے قواعد کے رولز میں سے ہوتا ہے کہ قرآن میں کہاں رکنا ہوتا ہے، کہاں پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، تھینک یو سر. جی. ہماری تجوید کی الگ سے کلاس چل رہی ہے جو ہوتی ہے ہفتے کے دن صبح 11 سے 12 بجے تک. جن لوگوں کو اس میں انٹرسٹ ہو، ہم نے آپ کے گروپ میں لنکس ڈالے ہوئے ہیں، وہ آپ اس گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی سر. سر وہ دوبارہ شیئر کر دیجیے گا نیو ممبرس کے لیے. اچھا جی. آئیے جی ہم آگے بڑھتے ہیں اب گرامر پڑھنے کی السلام طرف. علیکم. میں ایک سوال کر سکتی ہوں بس؟ صرف یہ الحمد کے جو ابھی آپ نے ورڈز بتائے ہیں، مجھے صرف اتنا بتائیں کہ جیسے آپ نے ایا کا جو ہے بتایا ہے آپ نے تیری ہی، اور وہ ایا کا اور تجھی سے، لیکن اس میں تو کافی ڈفرنس ہے. وہ تیری ہی اور یہ تجھی سے، فرق نہیں ہے اس میں؟ اور ورڈ ایک ہی ہے ایا کا، اور وہ بھی ایا کا. ٹھیک ہو گیا. اب ذرا سسٹر غور سے سنیں. آپ تیری ہی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ اردو زبان کا مسئلہ ہے نا. ہمیں اردو زبان جب بھی آپ ترجمہ کرتے ہیں نا تو زبان، ہر زبان کا اپنا انداز ہوتا ہے. مثلا اگر میں آپ کو یوں ترجمہ کرواؤں کہ آپ نے کہا نا ایا کا نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تیری تب ہی بھی ٹھیک ہے. مدد چاہیے. تو یہ ہم نے محاورتاً اچھی اردو ذرا کہ ذرا انداز میں اچھی لگے تو اس میں ترجمہ ہوا تو وہ ہو گیا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہم نے تو ایسے ہی وہ پڑھا تو ہوا ہے، تیری ہی بات ٹھیک ہے. کرتے ہیں اور تیری سے مدد چاہتے ہیں. ہاں تو وہ بھی ٹھیک ہے. اب آپ لوگ ذرا ذہن کی نا کھڑکی کھلا رکھنی کرنی ہے، ذرا اپنا وین بھی بڑا کرنا ہے ہم نے. تو آئی ہوپ کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے جی. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اب ہم انشاءاللہ گرامر کی طرف بڑھتے ہیں. گرامر میں آپ کو پتہ ہے ہم بڑے مزے مزے کے اشارے کیا کرتے ہیں. آج کی گرامر جو ہے بہت ہی خصوصی گرامر ہے جو ابھی آج سبق آپ پڑھنے جا رہے ہیں نا. پہلے آپ نے پڑھا تھا نا ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن. تو آپ نے قرآن کے 1300 بار آنے والے الفاظ جان لیے تھے. آج جو آپ پڑھنے جا رہی ہیں نا، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو پریکٹس بھی ہو جائے گی، آسان ہوگا بالکل. اس کے بعد غور سے سنیں میری بات. قرآن کی ہر لائن، اب یہ میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں تقریباً ہر لائن کے اندر آپ کا جاننے والا کوئی نہ کوئی ٹکڑا موجود ہوگا. ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا کی صورت میں. یہ اتنی دفعہ قرآن میں آئے ہیں یہ ضمائر. یہ بھی ضمائر ہیں اور یہ پوزیسو کیس ہے جیسے انگلش میں ہوتا ہے. ابھی اس پر بات کرتے ہیں. آئیے پہلے ٹی پی آئی پہ بات کر لیں. تو ٹی پی آئی کیا ہے؟ اب آپ کے ہاتھ ہلنے چاہیے. ابھی تک آپ بیٹھے بس مجھے سن دیتے. تو لیکن
مجھے پتہ ہے آپ الرٹ ہیں. سو اب ذرا تھوڑا سا خود کو ریفریش بھی کیجیے. تو کیا کریں گے آپ؟ ہم سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دکھائیے، یعنی اشارے کیجیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. تو میں بار بار آپ سے یہ کہتا رہتا ہوں، کوئی پارٹنر ہوگا نا آپ کے ساتھ گرامر سیکھنے کے لیے، اس کورس کے لیے، کسی دوست سے، سب سے بیسٹ ہے فیملی ممبر. ہسبینڈ اور وائف اگر سیکھ رہے ہو، کتنی خوبصورت بات ہو. والد اور بیٹا، والدہ اور بیٹی، گھر کے افراد، بہن بھائی، اگر یہ نہ میسر ہوں تو کوئی دوست دیکھ لیں، کوئی کولیگ، کوئی رشتہ دار، کوئی ہمسایہ، جس سے مل کر انشاءاللہ، تاکہ روز پھر اس کو، اچھا کل ہم نے یہ پڑھا تھا، اس پہ یہ ہوا، یہ تھا، آپ کو کیا سمجھ آئی، میں نے یہ سمجھا، آپس میں پریکٹس کی. ٹھیک ہے؟ تو مل کر، یہاں بھی ہم مل کر کرتے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے. سسٹر عمیرہ فرما رہی ہیں کہ آئی ایم ڈوئنگ دس کورس ود مائی ڈاٹر. There is nothing better than this. It's an absolutely amazing experience to be able to do a course and a learning, and especially a learning of Quran with your family members. And when it is your daughter or your son, I think it's the player is doubled. So mashallah, and there are two sisters also doing great. الحمدللہ. پھپھو اور واہ جی واہ، کیا بات ہے. بیگم کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، تو یہ تو بہت اسپیشل مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے بھائی بردر بلال. سو الحمدللہ، بہت یہ ہے خوبصورت. یہ ہونا چاہیے مسلمان گھرانوں کا کلچر، ہے نا. والد کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے تو دل خوش کر دیا. مجھے نہیں اندازہ تھا میں یہ کہوں گا، اور مجھے اتنی خوشی ہوگی. اور ماشاءاللہ سسٹر روج ود دا سن، ود دا وائف اینڈ ڈاٹر. الحمدللہ. بردر عدیل، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ود کزنز اینڈ مدر. اور سسٹر ہماری ساس کے ساتھ بھی کر رہی ہیں. تو یہ تو اسپیشل، آپ کتنا خوبصورت رشتہ اور کتنی محبت والی بات ہوگی مدر ان لا کے ساتھ مل کے. جزاک اللہ جی، بہت خوشی. بھابھی کے ساتھ بھی یہ ہے. یہ قرآن کی خوبصورتی ہے. صرف آپ سب سے بہتر کام جو کر سکتے ہیں، قرآن سیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، فادر اینڈ ڈاٹر. ماشاءاللہ. تو بہت خوشی ہوئی آپ سب کی بات سن کے، جان کر. اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی کر رہے ہیں لوگ، تو الحمدللہ. تو انشاءاللہ آپ بہتر سیکھیں گے. آپ کا یہ جو ساتھ ہے نا، یہ آپ کو اس نکمے استاد سے زیادہ بہتر سکھائے گا. ٹھیک ہے؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں. تو ٹی پی آئی ہم کر رہے ہیں. اسم کی نشانی کل آپ کو یاد ہے سب کو؟ ذرا مجھے ایک دفعہ بتائیں کوئی ہاتھ کھڑا کر کے، کیا نشانی دیکھی تھی ہم نے؟ آسان سی نشانی کیا بتائی تھی؟ بردر محمد شہزاد بتا دیں. ال سے شروع ہوتا جس ہے بھی لفظ کے ساتھ ال آ جائے گا تو وہ اسم ہوگا سوائے کتاب کے. اور آخر میں اس کے جو تنوین ہوگی وہ گر کے زبر زیر پیش میں تبدیل ہو جائے گی. بالکل صحیح فرمایا. تو اچھا پلیز ذرا جس کا میں نام لوں اور جو ہاتھ کھڑا کرے نا، وہ مائک آن کیا کرے. درمیان میں اتنا شور ہو جاتا ہے کہ پھر دوسروں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. الف لام ہو اور تنوین، جیسا کہ انہوں نے کہا، ہم اسے تنوین بھی کہتے ہیں. دو پیش ہوں، دو زبر ہوں، دو زیر ہوں. تو یہ ساری اسم کی نشانیاں ہیں. جمع جب اس کی بناتے ہیں ہم، تو اس میں واو نون یا نون پایا جاتا ہے. یہ چھوٹی سی بات آپ نے ذہن میں رکھ لی. کل ہم نے پڑھا تھا، آج ہم نے دہرائی کے سیشن میں دیکھا، مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق، یہ سب اسم ہیں. اور اس کی جمع ہم نے بنائی تھی مسلمون سے مسلمون، واو نون کے ساتھ. لیکن مسلمن یا مسلمین سے مسلمین، اور اسی طرح مومن اور صالح. تو یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. اس کی پریکٹس بھی ضرور کر لیجئے گا. اور آج ہم کیا کریں گے؟ اس سے پہلے ہم نے کیا کہا تھا؟ وہ یعنی ہوا، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، اور نحنو ہم سب. اب کیا کر رہے ہیں ہم؟ اب ہم جو ہے نا کریں گے بات اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا اور ہمارا. ٹھیک ہے؟ اس کے عربی الفاظ ہم نے سیکھنے، اور وہ بھی بڑے آسان ہیں، بہت ہی آسان. وہ کیا ہے؟ ہوا نہیں. اچھا ایک تو یہ لفظ ہے ہوا. آج بھی میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ بول رہے تھے، جیسے اردو میں ہوتا ہے نا ہو، ہم کہتے ہیں نا ہوا پڑھے تھے، ہوا نہیں ہے یہ لفظ، ہوا. ٹھیک ہے؟ تو اب ہوا وہ تھا، یہ ہے ہو.
खाली हु उसका, और हम के लिए हम ही है। फर्क कैसे, ये बाद में सीखेंगे। ये हम का माना है उन सब का, उन सब का, ठीक है। का, ये का अभी थोड़ी देर पहले आपने कहाँ पढ़ा है, कौन बताएगा, जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में, मैं देखता हूं सबसे आप में से। हाँ माशाल्लाह, ये जबरदस्त क्लास है जी, पढ़ाने का भी मजा आ रहा है। सिस्टर सिद्रा ने बता दिया सबसे पहले चैट बॉक्स में मुझे कि अभी पढ़ा हमने इया का, तो ये वही वाला का है, आपका, तेरी ही, तुझ ही से, ये वाला का। का, तुम, आपका, इन सारे माना में इस्तेमाल होगा का। और ये मेरा, या के नीचे जेर है, ये मेरा, और कुम आप सबका, और ना हमारा। नहनु था ना हम, लेकिन ये है ना हमारा, ना हमारा। तो हम भी इंशाल्लाह ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे इसकी। हु उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, और ना हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। सो अब खूबसूरत, अब इस टेबल की प्रैक्टिस करते हुए अपने ज़हन में जो बात रखनी है वो क्या, ये टुकड़े कुरान मजीद की हर लाइन में आते हैं। तो आज से आपका कुरान से एक खुसूसी ताल्लुक शुरू हुआ है, आज से, कि कुरान के हर सफ़े से अब आपकी अल्लाह ताला ने शनासाई कर दी है। आज के बाद जब तिलावत कर रहे हो, आप प्लीज़ वो रट्टे वाली लंबी लंबी तिलावतें छोड़ दें। आप ज़रूर पढ़िए, अगर ज़्यादा पढ़ सकते हैं कोशिश करें कम, लेकिन ये सब चीज़ें ढूंढते हुए, देखते हुए तिलावत करते हैं, ठीक है। तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं, और आप लोग प्रैक्टिस करवाएंगे। एक दफ़ा मैं आपको सिर्फ और करवा देता हूँ सब लोगों के लिए, फिर आपसे करवानी शुरू करेंगे। हु उसका, हम उन सब का आपका। ये इशारे याद रखने, राइट साइड पर स्ट्रेट सामने बिल्कुल दीवार की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। हु उसका, हम उन सब का, ये मैं बिल्कुल अपने सामने स्ट्रेट उंगली, का आपका, जहां पे अंता का इशारा था, ये मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा, ठीक है। ब्रदर शहजाद करवाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हु उसका, हम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रदर इब्राहिम करवाइए। हो उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। ना हमारा। तो ये टुकड़े कुरान की हर लाइन में आते हैं, ये हमने याद रखना है। सिस्टर वर्दा करवाइए। हु उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। माशाल्लाह। माजबीन सिस्टर करवाइए। हा उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। माशाल्लाह। सिस्टर हुमैरा अली करवाइए। उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। माशाल्लाह। ब्रदर मुमताज हुसैन करवाइए। हु उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बाकी अहबाब से आगे चल के करवाते हैं कुछ चीज़ें। तो ये टुकड़े एक दफ़ा फिर याद रख लें, कुरान की हर लाइन में आते हैं। और ये देख लें, इसकी एक मिसाल आपके सामने, कुरान में 10,000 से ज़ायद बार हैं ये, इसलिए खूब प्रैक्टिस करनी है, खूब अच्छा सा सीखना है, फिर इन्हें भूलना नहीं है। ये अब्दी ही में जो ही है ना, ये हु ही है। ये हु भी कहा जाता है, ही भी कहा जाता है। नीचे देखें, लदुन हु, फिर आ गया लाहुम, लाहुम। ये हम जो है ना, ये जुड़ के आता है अल्फाज के साथ, लाहुम। तो ये जुड़ कर आते हैं, इंशाल्लाह इनको हम देखेंगे। आइए अब इनको मिलाकर भी इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपको पता लगे कुरान में ये कैसे आएंगे। तो ये देखें, रब का लफ्ज आपने पढ़ा हुआ है, माना है पालने वाला। अब हम इसके साथ इन टुकड़ों को जोड़ते हैं। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब,
कितना आसान हो गया। वही टुकड़े अब हमने 7 जोड़ लिए हैं और हमारे वो बनने शुरू हो गए, और कुरान में आपको ये नजर भी आएंगे और आप खुद ब खुद माना बनाते जाएंगे। तो अब करवाएंगी सिस्टर हानिया तनवीर। ये सिस्टर, रब्बुहु उसका रब, उसका रब, जी रब्बु हूँ इन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। माशाल्लाह। तो रब्बी रब्बी बहुत ज्यादा हम कहते हैं, रब्बी की दुआएं भी शुरू होती हैं इससे, रब्बी जिद्नी इल्मा। माशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट है सिस्टर उरूज उमर, करवाइए। मेरी कोशिश होगी मैं नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा चांस दूं, सबको ही दूं जी। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। रब्बुना हमारा रब। माशाल्लाह, देखिए कितनी आसानी से सीख रहे हैं हम। सिस्टर वर्दा जावेद। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बना हमारा रब। और इशारे साथ साथ ने करने हैं, इशारे करेंगे तो फिर अच्छा याद रहेगा। सिस्टर बुशरा अरूज। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी ही मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। माशाल्लाह। सिस्टर अनीला जरार। अस्सलाम वालेकुम। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। माशाल्लाह, कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई। तो हमारी इससे हमने, और बोलते वक्त आसानी के लिए रब्बू हु की बजाय रब्बी ही का भी इस्तेमाल होता है, ये ज़हन में रख लें। इसी तरह रब्बू हुम की बजाय रब्बी हिम भी होता है, तो माना सेम ही होगा, माना नहीं बदलेगा। रब्बी ही हो तब भी माना वही होगा उसका रब, और रब्बू हुम की जगह रब्बी हिम हो तो उसका माना भी होगा उन सब का रब। ठीक है जी, छोटा सा नुक्ता आपने, अरब लोग बोलने में आसानी के लिए यूं भी बोलते हैं। आइए अरबी बोलचाल के हवाले से, अब अगर मैंने सवाल पूछा मन रब्बुहु, मन रब्बुहु, तो जो ये खुद ब खुद आपको माना ज़हन में आ गया है, उर्दू नहीं बोलने की जरूरत, माना आ जाना चाहिए ज़हन में। अगर आ गया है मन रब्बुहु, सिस्टर परवीन क्या जवाब देंगी? अच्छा, वो लोग हाथ खड़ा किया करें जो जी। मन रब्बुहु, अल्लाह, मन रब्बुहु उसका हम कह रहे हैं ना, रब्बुहु मेरा तो नहीं पूछ रहा, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मन रब्बुहु। तो जब किसी के बारे में बात हो रही होती है तो जवाब में भी उसी के बारे में बात होती है, तो हम कहेंगे रब्बुहु अल्लाहु या रब्बुहु अल्लाहु, अगर जोड़कर पढ़ना है तो नहीं जी, ये आपका रब कौन नहीं है, इसका माना गौर से देखें। मन रब्बुहु, सब लोग गौर से देखें, मन रब्बुहु उसका रब है, उसका रब पूछा जा रहा है, तो आप यही बताएंगे उसका रब। अगर आप उसका नाम क्या है तो आप आगे से ये थोड़ी कहेंगे मेरा नाम, आप कहेंगे उसका नाम ये है। तो इसलिए मन रब्बुहु, रब्बुहु अल्लाह, मन रब्बुहुम, अब ये जमा है, ज्यादा लोगों के लिए पूछा जा रहा है, तो जवाब में भी कहेंगे रब्बुहुमुल्लाहु या रब्बुहुम अल्लाहु। ठीक हो गया। तो ये हमने अब कौन जवाब देता है? अगर मैं कहूं मन रब्बु का, मन रब्बु का, रब्बी अल्लाह, अब चैलेंज है, अब बताया जवाब में क्या कहेंगे? रब्बी अल्लाह, सिस्टर महा ने सबसे पहले रब्बी अल्लाह, क्योंकि मैंने आपसे पूछा मन रब्बु का, माना समझ गए ना ज़हन में। अब आपसे पूछा आपका रब कौन है, तो आपने कहा रब अल्लाह है। ठीक है, कैसा खूबसूरती से आपको अरबी भी समझ आ रही है आसानी के साथ। तो अगर मैं कहूं मन रब्बुकुम, आप सबको सामने है मेरे बैठे हुए, मैं कह रहा हूं मन रब्बुकुम, तो आप लोग क्या जवाब? रब्बुनल्लाह। हाँ, अब आप बोलेंगे रब्बुनल्लाहु,
تو میں اس لیے اس کو ٹکڑے پڑھتا ہوں ربنا اللہ، آسانی کے لیے جوڑ کر بھی پڑھ سکتے ہیں ربنا اللہ عربی کلیے کو ذہن میں رکھتے ہوئے. تو یہ اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے گھر میں انشاءاللہ. من ربہ ربہ اللہ، من ربہم ربہم اللہ، من ربکا ربی اللہ، من ربکم ربنا اللہ. کتنا آسان ہو گیا جی الحمدللہ عربی سیکھنا. اب ہماری ایک سسٹر کہہ رہی تھی کسی اور لفظ کے ساتھ جوڑ کے بھی پریکٹس کروائیں، تو یہ لیں دین کے ساتھ جوڑ رہے ہیں ہم. دینہو اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینو کا تمہارا دین یا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین. ٹھیک ہے سسٹر ثانیہ زبیر کروائیے پریکٹس. دینہو دینہم ان سب کا دین، دینو کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین. ماشاءاللہ. سسٹر صفیہ طاہر کروائیے. سسٹر صفیہ مائک کو انمیوٹ کیجئے. آپ نے ریز ہینڈ کیا ہوا ہے. دینہو اس کا دین، دینہم اس کا ان کا اس کا سب کا دین، دینو کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین. ماشاءاللہ. سسٹر بشرا کروائیے. دینہو اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینو کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین. ماشاءاللہ. سسٹر نہید نذیر کروائیے. دینہو ان کا اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینوں کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین. سسٹر جویریہ بلال کروائیے، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ آگے پریکٹس کریں گے. دینہو اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینو کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین. ماشاءاللہ. دیننا ہمارا دین. اب یہ اس کے لیے بھی ہم اگر عربی بول چال کریں تو آج ایک نیا مزے کا لفظ سیکھیے، وہ ہے ما. ما بھی ہوتا ہے سوالیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا. آپ نے اس سے پہلے سیکھا تھا من، من کون، حل کیا، ما کیا. تو ما دینو کا، ما دینو کا اگر میں آپ سے پوچھوں کیا جواب دیں گے آپ؟ سسٹر سعدیہ مرسلین ما دینو کا. تو ظاہر ہے آپ کہیں گی دینی الاسلام. ما دینو کا دینی الاسلام. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں اگر میں کہتا ہوں ما دینو تو کیا جواب دیں گے آپ؟ اس کا دینہم الاسلام ایسے ہوگا. اور ما دینو کا پھر آپ پلٹ کر جواب دیں گے دینی الاسلام. ما دینکم دیننا الاسلام. تو الحمدللہ. اور یہ جو سوال ہے نا ما دینو کا، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اس کا جواب اور سوال یہ ذہن میں رکھ لیں. تو الحمدللہ آج ہم نے ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا اس کی پریکٹس کی ہے. گھر پہ خوب پریکٹس کریں گے تو بہت زیادہ اور سیکھ جائیں گے. اب یہ آج کی بول چال کا ایک فائدہ دیکھیے. میں آپ کے سامنے یہ لفظ ہے کتاب، یہ تھے نا یہ چار الفاظ تھے. کتاب عربی میں کتاب ہی کہتے ہیں، قلم قلم، ساعہ گھڑی کو، اور جوال کہتے ہیں موبائل کو. اب یہی پریکٹس جو ہے نا اس طرح کی آپ اس پر لگائیں. کتابو کا کتابی، قلمو کا قلمی، ساعتو کا ساعتی، جوالو کا جوالی. تو آپ کوئی بھی چیز لیں تو آپ عربی کی بول چال میں اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. کتابو کا آپ کی کتاب، کتابی میری کتاب، قلمو کا تمہارا قلم، قلمی میرا قلم، ساعتو کا تمہاری گھڑی، ساعتی میری گھڑی، جوالو کا تمہارا موبائل، جوالی میرا موبائل. تو کسی بھی کوئی بھی آبجیکٹ کا نام لگا کر ساتھ آپ کی عربی بول چال بننی شروع ہو گئی. سسٹر سدرا اجاز ایک دفعہ کروا دیں. کتابوں کا
किताबी कलमुका कलमी साअतुका साअती जवालुका जवाली। माशाल्लाह। तो देखिए कितना अच्छा हमारी सिस्टर ने करवा दी प्रैक्टिस, और इस तरह से हमें सिस्टर जवेरिया मुदस्सर करवाइए। किताबों का तेरी किताब, किताबी मेरी किताब, कलमों का तेरा कलम, कलमी मेरा कलम, सातों का तुम्हारी तुम्हारी घड़ी, सातों का तुम वॉच, घड़ी को कहते तुम्हारी हैं। साथी मेरी घड़ी, हाँ, जवालू का तुम्हारा मोबाइल, जवाली मेरा मोबाइल। जबरदस्त। तो अगर आपने, आप में से कौन चैलेंज लेगा? अगर कहना हो तुम सबकी किताब, फिर क्या कहेंगे? किताबुहुम किताबुहुम वेरी गुड, किताबुकुम। किताबुहुम। और हम सब की किताब, फिर क्या कहेंगे? किताबुना माशाल्लाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अल कुरान किताबुना, क्या माना हुआ? कुरान हमारी किताब है। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे किसी ने कहा है कि मैं बहुत तेज करवा रहा हूँ, चले मैं थोड़ा स्लो होने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो आज वैसे भी अब आखिरी चीज है हमारी आज की क्लास की, और वो है नुक्ता तालीम। और आज का नुक्ता तालीम बड़ा मजे का है कि हमारा ये दिमाग जो ये काम कैसे करता है, इसको गौर से सुने तो इंशाल्लाह आपकी कोर्स को करने की स्पीड बढ़ जाएगी। हमने पहले बताया था इसमें करोड़ों खुलिये हैं, मगर काम ये ऐसे करता है कि किसी एक जगह एक बात ऐसा नहीं होता कि वो वहां पर एक खुलिये में महफूज हो जाती है, बल्कि इसको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या समझना है। मैं आप सबको कहता हूं एक लफ्ज है अरबी का, जिन्हें माना आता है वो प्लीज जरा चुप रहिएगा, जिन्हें नहीं आता वो ज़हन में लाएं। फील, फील एक लफ्ज है अरबी। अब मैंने आपसे कहा जी चुप रहें प्लीज, आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं अगर उस्ताद की करेंगे तो फिर तो गलत बात है ना, आप सारे ग्रोन अप्स हैं। अच्छा, अब आप सब खामोश रहेंगे और जितनी बिजलियां चमकाएंगे उतना फायदा। बिजली कैसे चमकाएंगे? अब देखिए, अब मैं जिन लोगों को ये लफ्ज नहीं पता उनके लिए मैं कहना शुरू करूंगा चीजें कि इसकी बड़ी ग्रफ सी साउंड होती है, इसको फील प्रोनाउंस करते हैं, फा या लाम इसकी स्पेलिंग्स हैं। बड़ी सी बड़ा सा होता है ये जानवर, और बड़ा सा इसका और जानवरों की तरह जिस्म होता है, बड़ी बड़ी टांगे होती हैं। बच्चों को ये बड़ा पसंद होता है, बच्चे जो हैं वो दे लव इट। और इसके बारे में एक कहानी का जिक्र कुरान में आया है कि एक बादशाह था, वो इस जानवरों की फौज लेकर आया था, और लेकिन इसकी स्मेल बहुत बुरी होती है। अब ये मैं जितनी चीजें बोली है ना, उससे वो लफ्ज आपके ज़हन में पक्का होना चाहिए और आना चाहिए कि क्या है। और अगर मैं आपको तस्वीर दिखा दूं तो फिर तो फौरी ज़हन में आ गया आपके, और अगर और भी इसको पक्का कर रहा हूं कि कभी ना भूले तो मैं कहूं अच्छा आइए, ये है जी जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो फील का माना क्या हुआ, आप सब मुझे बताएं। फील का हाथी। तो अब ये लफ्ज हमेशा के लिए हमारे हो जाएगा, भूलना नहीं चाहिए। फील का माना है हाथी। तो मोहतरम अहबाब, ये तरीका है, हमने मुख्तलिफ चीज़ों से एक चीज़ के माना को अपने जहन में महफूज करना है। जैसा मैं आपसे बाज़-औक़ात कहता हूँ कि उर्दू में, तो उर्दू से रिलेट कर लें, किसी चीज़ से रिलेट करके माना को जहन में बैठा लीजिए। जितना इस तरह करेंगे उतना इंशाल्लाह माने अच्छा याद होंगे और भूलेंगे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, सबक नंबर 3 मुकम्मल हुआ। आज के दिन तक हमने 33 अल्फाज सीख लिए जो कुरान में 12,000 से ज़ायद बार आए हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हमारी बैटरी तेज़ी से चार्ज हो रही है। रोज़ाना 7 काम करने कभी ना भूलिए, और ये मत भूलिएगा कि अल्लाह ने आपको चुना कि आप कुरान को सीखें। अल्लाह का खसूसी फजल है आपके ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उस्ताद बने, दूसरों को बताएं, दूसरों को सिखाएं, और उससे बेहतर सीखेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने और इसके नफाज के लिए कोशिशें करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।